الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہے ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 پر آج ہماری گفتگو ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بلا شبہ اللہ ہر تکبر کرنے والے، اکڑنے والے کو ناپسند رکھتا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے بات کی کہ معاشرے کے بڑے طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تھوڑا سا غور و تفکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کمالات انسان کو اپنی ذات میں مل جائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے اکڑنے کی وجہ، تکبر کرنے کی وجہ کہ جب کمال اپنی ذات میں تو نہ ہو لیکن خارجی طور پر وہ تعلق ضرور رکھتا ہو۔ دونوں کی مثالوں پر ہم بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، مثال کے طور پر اللہ نے علم دیا۔ علم ایک بہت پیارا وصف ہے، اور انسان ایجوکیشن لیتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن انسان کو کیسی ہی کیوں نہ مل جائے لیکن وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی عطا کردہ ایک بہترین چیز ہے۔ اور علم کی مثال تو ایک بہت ہی خوبصورت زیور کی ہے، لیکن جب غرور و تکبر کی کالک اس کے اوپر لگ جائے تو وہ زیور جو ہے اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے۔ اس علم کی تاثیر پھر نہیں مل پاتی، نہ وہ خود عمل کرتا ہے اور نہ دوسرے اس سے اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خوبصورتی ہے، اللہ نے حسن مختلف لوگوں کو دیا ہوتا ہے، لیکن حسن کو ظاہر کرنے کے بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ عام طور پر دعوتوں میں دیکھا گیا کہ جس وقت حسن ظاہر کرنے کا موقع ہوتا ہے، جس کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو جناب اس کی چلن ہی بدل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خوبصورتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک خوبصورت فرد جو ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین میں سے ہوں، وہ آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کی پیکنگ کو خوبصورت کر دیا جائے، بہت اچھی پیکنگ کر دی جائے، اندر سے وہ گندی ہو، خراب ہو، تو بتائیے کہ وہ در حقیقت تو خراب ہی شمار ہوگی نا۔ اگر انسان کے دل کے اندر غرور و تکبر کی گندگی ہے، خرابی ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے، تو وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی پیکنگ کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اچھی نہیں ہے در حقیقت۔ اسی طریقے سے آواز ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت پیاری آواز دی ہوتی ہے۔ ناظرین، آواز سے پرندے تک کیفیات بدل دیتے ہیں۔ خوبصورت پرندے جس وقت اپنی پیاری آوازیں فضا کے اندر بکھیرتے ہیں تو کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو آواز دی ہے وہ کیفیات نہیں بلکہ دل بدل دیتا ہے، انداز زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اچھی آوازوں کے اندر، اچھے خوش الہان نعت خوانوں کو سن کر بہت زیادہ مسحور ہوتے ہیں اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی اچھی آواز والے لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ان مثالوں کے حوالے سے کہ جو خارجی تعلق رکھتی ہیں۔ مال، اللہ نے انسان کو مال دیا، مال انسان کی ذات کے اندر کوئی کمال پیدا نہیں کرتا، یہ خارجی طور پر ایک اضافی نعمت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پر اکڑتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی کہیں سے گزرے، دل میں تمنا کہ لوگ میری تعریف کریں اور میرا ایک الگ مقام ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں، اور میں جہاں بیٹھوں وہاں پر لوگ بس میری بات کریں کہ جناب فلاں سیٹھ صاحب اور فلاں بہت مالدار آدمی۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جائیداد کا معاملہ، کسی کو کوئی چیز مل جائے، کوئی اچھی سواری، کوئی نئی کار لے کر آ گیا، نئی بائک لے کر آ گیا، کوئی نیا پلاٹ لے لیا، نیا گھر لے لیا، اب اس کے بعد رشتہ داروں کو بلانا، دوستوں کو اس کے اندر اترانا کہ جناب میری یہ چیز، میں یوں، میں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، تقاضا تو یہ تھا کہ اس رب کی طرف منسوب کرتا کہ اللہ نے آج یہ مجھے عطا فرمایا، اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے بیان ہو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو احساس کمتری نہ ہو۔ لیکن جس وقت انسان غرور و تکبر کے نشے میں ہوتا ہے نا، پھر میں ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہر فرد کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ ناپسند فرماتا ہے ہر اکڑنے والے کو، ہر تکبر کرنے والے کو۔ یعنی مختال کہتے ہیں جو خارجی طور پر جو انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں اس پر انسان تکبر کرے، یہ مختال ہے۔ اور فخور کہتے ہیں جب ذاتی کمالات پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اعلیٰ سمجھے، عمدہ سمجھے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو دونوں برے اوصاف سے بچنے کی تلقین کی اور فرما دیا کہ اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ جس رب کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں، جس سے دعائیں مانگتے ہیں، جس رب سے ہم یہ طلب کرتے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں پہ فضل کرنا، ہمیں صحت عطا کر دے اور ہمیں نعمتیں عطا کر، اور وہی رب اس کو ناپسند کر رہا ہو، چنانچہ اپنے دل کے اندر موجود کسی زاویے کے اندر، کسی گوشے کے اندر اگر تکبر، بڑائی اور عجب و خود پسندی موجود ہے، اسے ختم کر دیجئے کہ ہمارا پروردگار اسے ناپسند کرتا ہے، اور جس کو ہمارا رب ناپسند کرے اور ہم اس کو اختیار کریں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ فرمائے، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے غرور و تکبر سے ہمیں محفوظ کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة